الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد بحمدہ تعالی سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ جو سلسلہ آپ فجر کے بعد سماعت کر رہے ہیں، آج ہم شروع کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے روزانہ ایک عظیم صحابی کی سیرت آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا، صحابہ دین کا وہ پلر ہیں کہ انہیں ہٹا دیا گیا تو دین ہی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں رہ جائے گا بلکہ ڈھہ جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین امت تک پہنچایا ہے۔ وہ واسطہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں۔ ہر صحابی کا اپنے اپنی جگہ پر ایک الگ الگ مقام ہے۔ یہ باغ رسالت کے وہ مہکتے پھول ہیں جس میں ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جب بات آتی ہے تو چند صحابہ اکرام جن کا ذکر آپ کثرت سے سنتے ہی رہتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ان کے علاوہ جیسے کہ کل میں نے تعداد میں بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ 1,14,000 سے زیادہ تھے۔ اب سارے صحابہ کی سیرت آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، اور جتنے محفوظ ہیں حدیثوں کی کتابوں میں وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، نام یاد رکھنا جو بھی آپ کے سامنے ہم عرض کرتے جائیں گے انشاءاللہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ لفظ صحابہ اکرام کے لیے ضرور استعمال کریں۔ زید بن حارثہ کون ہیں؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، قبیلہ بنو قداع ایک خاندان ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بچپن میں عمر 10 سال کے آس پاس کے قریب کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ ماں بچے کو ساتھ میں لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، تو راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اتفاق ایسا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تو اس وقت قافلوں کو لوٹنے کا عام رواج تھا، تو وہ ڈاکو قافلے کو لوٹ رہے تھے۔ تو زید بن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ سفر پر تھے، اپنے نانا نانی کے گھر جا رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چھوٹا بچہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا، اور ڈاکوؤں نے ماں سے جدا کر کے اس بچے کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا اور لے کر کے نکل پڑے۔ ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن بچے کو ڈاکوؤں نے چھوڑا نہیں، اور اپنی تحویل میں لے کر کے لمبا سفر طے کر لیا۔ ڈاکوؤں نے اس بچے کو لے کر یمن کے کسی محلے میں نہیں بلکہ سیدھے اوکاز کا ایک بازار لگتا تھا مکہ اور طائف کے بیچ میں، تو عرب میں لے کر کے آئے، اور اس کے بعد جو بازار ہوا کرتا تھا انسانوں کو خریدنے کا، انسانوں کو بیچنے کا، غلامی کا دور تھا۔ زید بن حارثہ کو غلام بنا کر ڈاکوؤں نے بیچ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی انسان کو بیچا جائے تو پھر وہ جس کے ہاتھ میں جاتا ہے اس کا غلام بن کر کے رہنا ہے، جب تک اس کو کوئی پیسے دے کر کے پھر آزاد نہیں کرا لیتا۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا، تو جو شخص اس کو خریدے گا وہ اس کو اپنے غلام کی حیثیت سے رکھے گا زندگی بھر۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں، زید بن حارثہ کی ماں کے ساتھ جو حادثہ ہوا، یعنی بیٹا آنکھوں کے سامنے چھین لیا گیا، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ یہ ماں باپ کے بہت لاڈلے بھی تھے، اور جب لاڈلا دور ہو جائے تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی۔ بہت دردناک حالت تھی۔ ان کے اشعار اگر پڑھیں اپنے بیٹے کے غم میں جو باپ نے لکھے ہیں وہ آج تک مشہور ہیں، آج تک مشہور ہیں
کہ باپ صبح جاتے تھے، روتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے اور ڈوبتے ہوئے پھر سورج کو دیکھتے تھے. اس طرح زید کی غم میں ان کی کتنے دن گزر گئے. اور ماں ہر آنے جانے والوں سے پکڑ کر پوچھتی کیا میرے زید کو دیکھا، کیا میرے زید کو دیکھا. مسافروں کو کسی کو خبر بھی نہیں کہاں لے کے گئے، کیا ہوا. غم میں تو انہوں نے اشعار یہ تک لکھے تھے کہ اے نکلنے والے سورج، اے نکلنے والے چاند، ہمیں یہ تو بتا کہ ہمارا زید زندہ ہے بھی یا اس کو زمین نگل گئی، یا اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی کوئی خبر تو آ جائے. ماں باپ کا جو بڑا غم تھا وہ بہت بڑا غم تھا. لیکن زید بن حارثہ کی قسمت جاگی ہوئی تھی. اوقاس کے قبیلے میں، اوقاس کے بازار میں زید بن حارثہ کو بیچ تو دیا گیا. خریدنے والا کون تھا؟ خریدنے والے حکیم بن حزام، مکہ مکرمہ کے ایک بڑے گھرانے کے شخص تھے. انہوں نے خریدا اور خرید کر کے لا کر تحفے میں پیش کیا. کس کو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت خدیجہ کو اس وقت ایک غلام کی ضرورت تھی، اور حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی بڑی رئیس خاتون تھی. یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ نکاح میں تھیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. تو حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے حکیم بن حزام کو نے حضرت خدیجہ کے بھتیجے بازار سے خریدا اور لا کر ایک غلام کی ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ کو دے دیا، تحفے میں دیا. حضرت خدیجہ کے گھر آ کر زید بن حارثہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. کچھ دن گزرے، جوانی کے آثار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے تمہارے اس غلام کے اندر وفاداری زیادہ دکھتی ہے، تو مجھے یہ غلام ہبہ کر دو. حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی پر اپنا غلام حضور کے نظر کر دیا. یہ وہ غلامی ہے جس پر بادشاہ بھی رشک کریں. غلامی تو تھی اس وقت کی، لیکن وہ ایسی غلامی جس کو کہا ہے سروری اچھی لگی نہ خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اسی میں یہ کہا گیا، سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. زید بن حارثہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اب دیکھیں ان کے ساتھ زندگی میں جو معاملات ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حضور کے ساتھ رہنے لگے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کام تھے سب کرتے رہے. حضرت زید بن حارثہ کا ایک یہ جملہ بھی سنیں، غلام جس کا ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ تو کھائے گا. کام کرنے والے آج تو غلام نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم کام کرنے والوں کو اچھی کھری کھوٹی سناتے بھی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں غلام بن کر کے ان کے گھر گیا تھا، لیکن کبھی ایک جملہ بھی حضور سے ڈانٹتے ہوئے میں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو. جبکہ غلام کو ڈانٹنے کی اجازت کیا ہے؟ اس پر تو پورا حق ہوتا ہے مالک کا. ہوا دن اسی طرح گزرتے رہے. زید بن حارثہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ایک دن ایسا آیا کہ یمن کا ایک قبیلہ بنو کلب، وہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ. تو حج کے لیے جب آئے تو اس قبیلے والوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا. حالانکہ کافی سال گزر چکے تھے، جوانی پہ آ چکے تھے زید بن حارثہ، لیکن خد و خال دیکھ کر کے بنو کلب کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو زید بن حارثہ ہے. اس کے باپ کا روتے روتے حال کیا ہو گیا، اس کی ماں کا غم سے کیسا برا حال ہے. جا کر کے پوچھا زید بن حارثہ سے تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ زید بن حارثہ نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، بنو کلب خاندان سے ہیں، اور تمہاری ماں کی یہ اشعار ہیں، تمہارے باپ کی یہ اشعار ہیں. سن کر کے زید بن حارثہ کو اپنا پرانا غم یاد آیا، ماں سے بچھڑنے کا غم،
باپ سے دوری کا غم، لاڈلا بیٹا جب ماں باپ سے دور ہو گیا ہو اور بازار میں لا کر کے بیچ دیا گیا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر زید بن حارثہ نے اپنی طرف سے کچھ اشعار لکھ کر کے اس قبیلے کو بھیجا کہ جاؤ میری ماں سے کہیں مشرق و مغرب کی خاک نہ چھانے، پہاڑوں پہ نہ ڈھونڈیں، زید بن حارثہ ان کا بیٹا ایک معزز خاندان کے گھر میں خدمت کا مامور کیا گیا ہے، خوف کی کوئی بات نہیں۔ جب یہ قبیلہ واپس یمن پہنچا تو جاتے ہی باپ کو زید بن حارثہ یعنی حارثہ بن شرحبیل، زید کے والد کا نام، ان کو یہ مزد جاں فضا سنایا، خبر دی کہ ہم تو مکہ میں تمہارے بیٹے کو دیکھ آئے۔ باپ کو یقین نہیں آتا تھا، ان کی آنکھیں جانے کو قریب تھیں، روتے روتے حال بے حال۔ ماں کو جب یہ سنایا گیا، پھر ان کے اشعار بتائے گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ زید بن حارثہ کے ہی ہیں۔ اسی وقت فوراً مال جمع کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ زید کے والد حارثہ بن شرحبیل اور ان کے چاچا کعب دونوں نے بڑا مال جمع کیا اور کہا کہ مکہ جائیں گے اور مال دے کر، فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لائیں گے۔ یمن سے وہ لوگ کافی مال و دولت لے کر کے نکلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سب پتہ معلوم کیا تھا کہ کس کے گھر میں زید خدمت پر ہیں، کس کے غلام بنائے گئے ہیں۔ تو انہوں سارے مکہ والوں نے، دوسرے لوگوں نے خبر دی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ یہ خاندان یعنی زید کے والد اور ان کے چاچا اور کچھ لوگ آئے، سیدھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کریم کے بیٹے، کریم کے پوتے ہیں، آپ کا خاندان شرافت سے بھرا ہوا ہے، ہم درد کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا سب لٹ گیا ہے، کافی سال گزر چکے، ہمارا بیٹا ڈاکوؤں کے ہاتھ ہو گیا تھا اور ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ مال بتائیں، رقم بتائیں، جتنی آپ لینا چاہیں ہم فدیے میں دیں گے اور ہم آزاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے غم کی داستان سنی، پوچھا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو خاندان والوں نے کہا زید بن حارثہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ اتنے اٹیچ ہو چکے تھے زید، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ تو زید بن حارثہ کے بارے میں جیسے ہی پوچھا کہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو بازار میں لا کر ڈاکوؤں نے بیچ دیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ نے کبھی بیان ہی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کہیں یہ ملتا نہیں روایات میں کہ انہوں نے بھی حضور سے کہا ہو کہ مجھے بیچا گیا ہے، مجھے لایا گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے نہیں کہا، باپ اور چچا نے آ کر آج داستان بیان کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ باپ اور اس کے چچا ہو، آپ پیسے لے کر کے آئے ہو، مال لے کر کے آئے ہو۔ غلام کو آزاد کرانے کا دور ایسا ہی تھا، اس زمانے میں رواج یہی تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری رقم، تمہارا مال سب تمہارے پاس رہے، زید کو بلایا جائے اور اس کو اختیار دیا جائے۔ اگر وہ اس اختیار میں باپ اور چاچا کے ساتھ جانے کو ترجیح دیتا ہے تو بغیر کسی رقم کے لیے زید آزاد ہے، تمہاری طرف سے کسی فدیے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر زید ترجیح نہیں دیتے جانے کو تو حضور فرماتے اللہ کی قسم، پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اپنے بارے میں، پھر اللہ کی قسم جو مجھے ترجیح دیتا ہے پھر میں اسے زندگی بھر چھوڑتا نہیں ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھیں، حضور فرماتے ہیں پھر جو مجھے ترجیح دیا ہے یا مجھے اختیار کیا ہے، مجھ سے محبت کیا ہے، تو پھر میں اسے زندگی بھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو زید بن حارثہ کو بلایا گیا، اچانک ان کو بلایا گیا، باپ بھی موجود ہے، چاچا بھی موجود ہے، برسوں پرانی ملاقات کے بعد بچھڑے ہوئے ملنے کا وقت ہے۔ زید بن حارثہ آ کر کھڑے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کیا ادب تھا ان کا، نہ چچا کی طرف نہ باپ کی طرف دیکھتے تھے بلکہ حضور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے پوچھا زید کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟
دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں. کچھ قبیلے کے لوگ ہوں گے، دوسرے پہچانا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، فدیہ دے کر کے تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں، اور میں تم پر اختیار چھوڑتا ہوں، چاہے تو تم اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ یا چاہے تو محمد کے ساتھ رہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نے جب یہ اختیار سنا، حکم ہوتا تو بات الگ تھی، اختیار ہاتھ میں دیا تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے فوراً جملہ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ترجیح میں دنیا میں کسی کو نہیں دیتا، چاہے باپ ہو چاہے چاچا ہو. برسوں کے بچھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد زید بن حارثہ کے والد اور چچا دونوں موجود ہیں، حارثہ بن شرحبیل اور کعب. دونوں زید کو دیکھ کر کہتے ہیں زید تو اپنی قسمت کو روتا نہیں کہ تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ہم لینے آ گئے بچھڑے کتنے سالوں کے بعد، مال بھی لائے، اور اس حالت میں تو کہتا ہے کہ غلامی تجھے قبول ہے، اور چاچا اور باپ سے بڑھ کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ چچا اور میرے ابا آج آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے ان کے شب و روز دیکھے، میں نے ان کے لمحات دیکھے، قسم رب ذوالجلال کی وہ کون ہے جو اس دربار سے ایک منٹ کے لیے بھی دور جانا چاہے. آپ تو مجھے گھر لے جانا چاہتے ہو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لمحہ بھر بھی جدا ہونا نہیں چاہتا. تو دونوں چاچا اور باپ حیرت میں تھے کہ غلامی سے آزاد ہونے کی اتنی بڑی اس وقت پیشکش کی گئی ہے، اور عام غلام بھی آزاد ہو کے بھاگ جاتا، لیکن یہ بیٹا ہے کہ آنے کو تیار نہیں. جیسی ہی حضرت زید نے یہ جملے کہے حضور کے سامنے کہ میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے کر کے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس آئے، حجر اسود کے پاس. قریش تھے، لوگ موجود تھے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اعلان کیا ہے مکہ والو خبردار سن لو، آج سے زید بن حارثہ میرا اپنا بیٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی کو حضور اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں، اس لیے کہ زید نے اپنے باپ اور اپنے چاچا کو چھوڑ دیا تو حضور فرماتے میں اس کا باپ ہوں. اور اس کے بعد منہ بولا بیٹا بنانے کا جو رواج ہے اس کو متبنہ کہتے ہیں، لے کر کے پالا ہوا جس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ فرمایا، پورے مکہ میں سب جگہ یہ مشہور ہو گیا. اب حضرت زید کو کیا کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ زید بن محمد. حضرت زید کو کیا کہا جاتا؟ زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید. اسی بات سے مشہور ہو گئے زید. اب ان کی قسمت پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہونے پر کتنا بڑا فخر ہے. اور یہیں پر نہیں، آگے زید بن حارثہ کا ایک لقب بھی تھا، حب رسول اللہ. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا محبوب کوئی ہے تو زید بن حارثہ. بڑے بڑے صحابہ حضور سے بات کرنے میں ڈرتے تھے تو اس وقت حضرت زید کو وسیلہ بنا لیتے تھے اور کہتے زید تمہارا گھر آنا جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ہے تو ہماری یہ بات حضور سے رکھ دو، ہماری یہ بات حضور کے پاس پہنچا دو. تو حضور سے اتنی قربت تھی کہ آپ کا لقب ہو گیا حب رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کا شرف اور محبوب ہونے کا شرف زید بن حارثہ کو. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں ان کے کارنامے. زید بن حارثہ ہی وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، آپ کو معلوم ہوگا طائف شہر ہے مکہ سے 100 کلومیٹر دور، اور وہاں کی تبلیغ اتنی مشہور ہے روایات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا تھا، پتھر برسائے تھے. طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، بہت تکلیفیں دی تھی. اس وقت سفر میں حضور کے کوئی اور نہیں حضرت زید بن حارثہ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید کو ہی ساتھ لے کر چلتے تھے. طائف کے سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر لوگ نوکیلے پتھر مار رہے تھے. اس وقت حدیث میں موجود ہے کہ جتنے پتھر آتے تھے حضرت زید
کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے حضور کے اطراف گھومتے رہتے تھے اور ہر پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے. یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی تو زید بن حارثہ کا پورا سر خون سے بھرا ہوا تھا، پورا. اور اس میں بھی 2-3 پتھر چوک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر آ گئے تو زید بن حارثہ کی چیخ نکلتی تھی. اپنے اوپر پتھر جو آئے اس پر روتے نہیں تھے، حضور پر ایک پتھر آیا تو اس پر چیخ مارتے تھے کہ اللہ تیرے حبیب کی حفاظت فرما، یا مجھ سے غلطی ہو گئی ان کی حفاظت میں. ہر طرف سے پتھر کو بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت زید بن حارثہ ہی اس بات کے راوی ہیں. طائف کے میدان میں، طائف کے شہر میں جو ہوا، خون حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے بہتے ہوئے آپ کے پیروں میں آ گیا، نالین تلووں سے چپک گئی تھی. زید بن حارثہ اس سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ نے ہی کہا تھا یا رسول اللہ ان کو ہلاکت کی دعا کر دیجئے، طائف والے ختم ہو جائیں جو اتنی ایذا دیے. تو زید بن حارثہ کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے اور یہ فرمایا تھا اللہم اہدی لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اور پھر زید بن حارثہ تعجب میں تھے کہ آقا ان کو ہلاکت کی دعا آپ نے نہیں کی. حضور فرماتے ہیں زید میں ان کی نسل میں ایمان والوں کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج تک طائف میں دیکھا جا سکتا ہے. آج بھی طائف میں عاشقان رسول کی بڑی جماعت موجود ہے. زید بن حارثہ واپس لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور بیٹا بنایا تھا، یہ تو واقعہ معلوم. اس کے بعد ان کی فضیلت میں ایک بات یہ ہے کہ حضور نے جیسی اعلان نبوت فرمایا تھا، مکہ والوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون تھے؟ تو روایات میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چوتھے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ. یعنی پورے اسلام کی ہسٹری میں 4 نمبر پر حضرت زید بن حارثہ اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولون میں ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں. بلکہ کیٹیگری وائز کچھ بزرگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ پہلے کون. عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، بڑی عمر کے لوگوں میں صدیق اکبر، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. اس طرح سے کیٹیگری وائز اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑا واقعہ آپ کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیز تھیں ام ایمن. یہ حضور کے والد گرامی کی کنیز تھی اور حضور کی بارگاہ میں بھی وہ کنیز بن کر رہی. اور ان کی شرافت یہ ہے کہ ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جن کا دودھ رسول اللہ نے پیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت سویبہ اور حضرت ام ایمن. یہ 4 عورتیں ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلائی ہیں. تو ام ایمن وہ خاتون تھی جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احترام سے اماں بھی کہا کرتے. لیکن ساتھ میں حضور نے ایک بار فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ کوئی اگر دنیا میں جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے ام ایمن سے نکاح کرے. حضور کا یہ فرمان تھا. تو زید بن حارثہ خود آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ام ایمن سے نکاح کروں؟ ایک طرف بیٹے کی نسبت ہے اور ایک طرف ماں کی نسبت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا. یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں. وہ رضائی ماں تھی حضور کی، لیکن یہ سگے بیٹے نہیں تھے. رشتہ ہوا، نکاح ہوا، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد یا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کیا. بڑے خاندان، قریش خاندان، اور وہ بھی رسول اللہ کا خاندان، حضور کی پھوپھی کی بیٹی. حضور نے ان کو نکاح میں دیا اور زینب بنت جہش صحابیہ بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش دونوں کا
جمع نہیں، نکاح کے بعد اتفاق نہیں ہو پاتا تھا. وہ بڑے خاندان کی بھی تھیں، بڑے قبیلے سے تھیں. زید بن حارثہ یمن کے آئے ہوئے آزاد کردہ غلام تھے. بہرحال یہ موافقت نہیں ہو پائی تو اس کے بعد زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں بار بار یہ مسئلہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر موافقت نہیں ہوتی ہے تو طلاق دے دو. طلاق تک بات آ گئی تو زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دے دیتے ہیں. تو حضرت زینب کے لیے بہت بڑا شاکنگ مسئلہ تھا کہ زینب بنت جہش حضور کی پھوپھی کی بیٹی، ان کو طلاق ہو گئی. ان کا درد بھی تھا اپنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زینب طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد میں خود تم سے نکاح کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے خود نکاح فرمایا اور ان کو ام المومنین بنا دیا. منافقین کو یہ بات مل گئی کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہو سے نکاح حرام ہے اور خود اپنی بہو سے نکاح کرتے ہیں. زید بن حارثہ بیٹے اور بیٹے کی بیوی بہو. تو منافقین نے یہ بات پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی عورت زینب بنت جہش سے طلاق کی عدت ہونے کے بعد خود نکاح کر لیا. مسئلہ شریعت کا یہ ہے اور آج بھی ہے. تمہاری بہو سے زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتے. بیٹا اگرچہ طلاق دے دیا ہو، بیٹا مر بھی گیا ہو، عورت کی عدت ہو گئی ہو، تب بھی آپ اپنی بہو سے زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. جس خاتون کے ساتھ بیٹا سویا ہو اس کے ساتھ باپ نہیں سو سکتا، یا جس خاتون کے ساتھ باپ سویا ہو اس کے ساتھ بیٹا کبھی نہیں سو سکتا. ماں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح سے بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو منافقین یہ باتیں پھیلانے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیے. تو جب یہ بات پھیلی تو قرآن کی مشہور آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضور کے اس وقت کوئی بھی بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں. اللہ نے فرمایا مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. پھر آیت یہ بھی نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. لوگوں جس کو بھی پکارنا ہے تو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے. تو زید بن محمد کہہ کر جو پکارا جاتا تھا اس کو بند کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے پکارا جاتا تھا زید بن محمد، محمد کے بیٹے زید. اللہ کا حکم ہوا کہ جس کا بیٹا ہوگا اسی کے نام سے پکارا جائے. تو پھر اس کے بعد رواج ہوا زید بن حارثہ. زید بن محمد جو کہا جاتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. آج بھی اگر ایڈاپٹ کیا ہے کسی نے، بیٹا یا بیٹی کسی کے لیا ہے، لوگ اپنا نام تو دے دیتے ہیں بچے کو، لیکن قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. آپ کو لیے ہوئے اس بچے کو اس کے اصلی باپ کے نام کے ساتھ رکھنا ہوگا. جب کبھی ضرورت پیش آئے، لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو بتائے ہی نہیں بچے کو. کیوں نہیں بتائے؟ اسلام میں نسب نسب کی حفاظت اہم الفرائض میں سے ہے. نسب کی حفاظت بہت ضروری ہے. اپنا نسب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کے باپ کی طرف اپنی نسب کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہے. تو اپنا نسب، تمہارا باپ جو ہے اسی کا نام لینا ہوگا. مجھے اس نے پالا ہے، مجھے اس نے دیکھا ہے، میرے حقیقی باپ کو تو میں جانتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نسب ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. تو جو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کے لیے مسئلہ یہی ہے. قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے ہی ان کو پکارو. تو زید بن حارثہ کا یہ چھوٹا سا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور تقریباً 9 غزوات میں، 9 جنگوں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا، سپہ سالار بنا کر بھیجا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس جنگ میں بھی زید بن حارثہ سپہ سالار بن کر جاتے وہ فتح ہو کر کے ہی لوٹتے. کتنے غزوے، چھوٹے سریے جس میں حضرت زید بن حارثہ سپہ سالار بن کر کے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر بڑا اعتماد کرتے.
ایک جنگ ایسی تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ تو مدینے میں اپنا نائب بنا کر کے زید بن حارثہ کو چھوڑ گئے تھے کہ مدینے کے معاملات، گھروں کے معاملات سب حضور فرماتے ہیں میرے نائب کی حیثیت سے جب تک میں نہ لوٹوں زید بن حارثہ کو مدینے کا امیر بنا کر گئے تھے. تو یہ زید بن حارثہ کی فضیلت تھی. اور اس کے بعد حضرت زینب سے طلاق کے بعد ام ایمن سے حضرت زید کے بیٹے پیدا ہوئے جو مشہور صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید. یہ بھی رسول اللہ کے چہیتے تھے. اسامہ بن زید حضور اپنی وفات سے چند دن پہلے اسامہ بن زید کو ہی لشکر دے کر بھیجے تھے. وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو زید بن حارثہ کا پھر آخری وقت کیا ہوا؟ کئی جنگوں میں شریک ہوئے، کئی غزوات میں شریک ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھے تیر اندازی میں. جب تیر چلائے جاتے تھے تو ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا. اور حضور کی حفاظت کی بات جب آتی تو صحابہ زید بن حارثہ کو ترجیح دیتے کہ زید بن حارثہ حضور کے مزاج کو جانتے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو جانتے. صحابہ ان کو فوقیت دیتے تھے. جنگ بدر میں ساتھ رہے، جنگ احد میں ساتھ رہے، بڑی بڑی جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے. پھر جنگ موتا یہ جنگ آئی تقریباً 8 ہجری. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قاصد گئے تھے جو آج کا جارڈن ہے، جس کو اردن عربی میں کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو پیغام دے کر بھیجا تھا. بادشاہوں کے پاس بھیجتے تھے. واپس آنے کے وقت وہ صحابی رسول حضرت عمیر، ان کو راستے میں ہی غسان کے ایک بادشاہ نے، ظالم نے راستے میں ہی قتل کر دیا. تو اس زمانے میں بھی یہ بڑا جرم تھا. ایمبیسیڈر کو مارنا، سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم آج بھی ہے. اسی لیے ہر ملک ایمبیسی کی کتنی حفاظت کرتی ہے کہ دوسری کنٹری کا کوئی سفیر ہمارے ہاں رہ رہا ہے تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری. اس وقت رسول اللہ کے سفیر کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قاصد کو مارنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اس قوم سے ہماری جنگ ہوگی جس نے ایک شخص کو ناحق ہمارے قتل کیا. تو 3000 صحابہ کرام کی معیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موتا جس جگہ پر ہے وہ جارڈن میں ہے آج. تو صحابہ کی اس جماعت کو بھیجا کہ رومیوں کی اس فوج کے ساتھ مقابلہ کرو. تو اس کا سپہ سالار بھی حضرت زید بن حارثہ کو بنایا گیا. اور حضرت زید کو جاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جنگ کا پرچم، جنگ کا علم زید بن حارثہ اٹھائیں گے. اگر یہ شہید ہوئے تو جعفر طیار، اگر وہ شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ، اور اگر وہ شہید ہوئے تو مسلمانوں کی ساری جماعت جس کو منتخب کرے. تو جنگ موتا حیرت ہوتی ہے اگر آپ کو میں بتاؤں، تفصیل تو چھوڑے، صرف اتنا میں بتاؤں 3000 صحابہ تھے اور رومی فوج کتنی تھی؟ 1,00,000 کی تعداد. 3000 حضور کے یہ غلام 1,00,000 کی فوج سے بھیڑنے کے لیے نکل بھی پڑے تھے. اور اس کے بعد زید بن حارثہ میدان میں سب سے پہلے آئے اور گھوڑے پر سوار تھے. رومیوں کو انہوں نے پہلے دعوت دی. اتمام حجت صحابہ یہی کرتے تھے کہ ہم تمہیں اسلام پیش کرتے ہیں، ایمان پیش کرتے ہیں اور عدل و انصاف کی طرف بلاتے ہیں. جو ہم پر تلوار اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے. یہ سارا خطاب کرتے ہی رومیوں نے آپ پر حملہ شروع کر دیا. تو آپ گھوڑے سے اتر پڑے. اس دن نہ جانے صحابہ کہتے ہیں کیا جوش تھا آپ کا، کسی کی طرف آپ توجہ نہیں کر رہے تھے. سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ آرڈر دے رہا ہوتا ہے، پرچم اٹھایا ہوتا ہے، لیکن زید بن حارثہ تنہا ساری چیزیں پرچم لے کر کے ان رومیوں کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں درہم برہم کرنے لگے. تو رومیوں نے ہر طرف سے تیروں سے بوچھار کیا. اتنے تیر برسائے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ کے پورے جسم میں ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں تھی اور ان تیروں سے زخمی ہو کر کے آپ میدان پر گر پڑے. فوراً آپ کے ہاتھ سے پرچم حضرت جعفر طیار اٹھا لیے اور جب تک پرچم دوسرے صحابی نے اٹھایا تب تک حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ زید بن حارثہ ہے جو یمن سے نکل کر غلامی میں آئے، بازار میں بیچے گئے اور پھر جس گھر میں آئے وہ کائنات کا سب سے افضل ترین گھر تھا
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا کر نہیں رکھا بلکہ بیٹا بنا لیا، پھر حب رسول اللہ بنا لیا، اور اس کے بعد ان کا نکاح بھی کروا دیا. یہاں تک کہ مدینے جب ہجرت کر کے گئے تھے تو حضرت زید رونے لگ گئے تھے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ایک الگ گھر بنا کر کے دیا تھا. تو وہ اس وقت روتے تھے، کہا اب تک میرا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، حضور کے گھر ہی ان کا گھر تھا، لیکن جب حضور نے الگ گھر بنا کر کے دیا تو حضرت زید بن حارثہ اس پر بھی رویا کرتے تھے. اور ایک اور بھی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہیں کرتے تھے. تو جنگ موتا یہ 8 ہجری کو ہوئی، حضور کے دنیا سے جانے سے 2 سال پہلے ہی وہ خود دنیا سے چلے گئے. آپ کی عمر تقریباً 55 یا 56 برس کی ہوئی. ان حالت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رخصت ہوئے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مختصر سیرت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ قربت ان کو ملی تھی. اللہ کریم ان کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آخری بات یہ بھی میں کہتا ہوں کہ صحابہ جو بڑے صحابہ تھے وہ رسول اللہ سے بات کرنے کے لیے زید بن حارثہ کو وسیلہ بناتے تھے کہ آپ کا آنا جانا حضور کی بارگاہ میں زیادہ ہے، آپ کی بات حضور ٹالتے نہیں ہیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے ہیں، لہٰذا ہماری باتیں یہ رکھو. تو ان صحابہ کے عمل سے مجھے یہ لگتا ہے سنیو زید بن حارثہ کا وسیلہ بناؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کرو. زید بن حارثہ وہ موتا کے مقام پر آج بھی دفن ہے، میں حاضری دے کر کے آیا ہوں الحمدللہ. ان کی بارگاہ میں ہم یہ عریضہ پیش کریں، زید بن حارثہ آج آپ موتا کے میدان میں آرام تو کر رہے ہیں، لیکن یقین یہ کہتا ہے آج بھی آپ رسول اللہ سے ویسے ہی قریب ہیں جیسے زندگی میں تھے، کیونکہ میرے آقا نے آپ کے لیے فرمایا تھا جس نے زندگی میں مجھے ترجیح دی میں قسم رب ذوالجلال کی اس شخص کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا. تو میرے آقا نے تنہا کبھی چھوڑا نہیں. تو زید بن حارثہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت اور قرابت ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی نبی کے لیے دھڑکنے والا سینہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.